چل رہا ہے، گھڑی کسی کی اوقات یاد دلا رہی ہے، گھڑی تو ویسے ہی اوقات یاد دلاتی ہے نا، نہیں سمجھ آئے؟ کوئی گھڑی لے گیا، کوئی وہاں سے پتہ نہیں کیا لے گیا، ان سب میں یقین کرو زرداری شریف تھا۔ وہ توشہ خانہ سے صرف تسبیح لے کے گیا ہے، میں اتنا حیران ہوا کہ وہ تسبیح لے کے گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تسبیح بھی سونے کی تھی۔ پہلے میں سمجھا کہ یار ہو سکتا ہے نیک آدمی بن گیا اور تسبیح لے رہا ہے اور تسبیح پڑھتا ہوگا، لیکن پتہ چلا وہ سونے کی تھی تو حضرت کو وہ ملی، آخر میں تو وہ وہی لے گیا۔ لیکن اتنے ظالم کے بچے کہ توشہ خانہ میں کتابیں موجود تھی، کتاب کوئی نہیں لے کے گیا، پڑھنی نہیں تھی، نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ جو حضرت عمر نے فرمایا بیت المال میں جمع ہوں گے، میں نے کہا نہیں یہ تو میرا ذاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے والد کو بلاتا ہوں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ اقضاہم علی، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ کون ہے؟ علی۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نا حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو اپنا مشیر خاص علی کو بنایا، عمر خلیفہ بنے تو مشیر علی کو بنایا، عثمان خلیفہ بنے تو مشیر علی کو بنایا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں بڑا امن تھا، خوشحالی تھی، آپ کے دور میں بڑی خانہ جنگی رہی، آخر کیوں؟ تو بڑا پیارا جواب علی نے دیا۔ علی پہلے کہنے لگے کہ ان کے مشیر ہم تھے، میرے مشیر تم۔ ان کو مجھ جیسا مشیر ملا تھا اور مجھے تم جیسے ملے، جنہیں دسترخوان پہ بلاؤں تو بھاگتے ہوئے آتے ہو، لڑنے کے لیے بلاؤں تو بھاگ جاتے ہو۔ چنانچہ حضرت علی کو بلوایا اور کہا کہ میرا، حضرت عمر نے فرمایا میرا اور آپ کی بیٹی میں یہ اختلاف ہے، میں کہتا ہوں بیت المال میں موتی جمع کرو، یہ کہتی ہے وہ ذاتی میری ہے، تو آپ فیصلہ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جتنا میری بیٹی نے عطر پہ خرچہ کیا ہے وہ قیمت اسے دے دی جائے، باقی سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ عمر کا تقوی دیکھ، علی کا فتویٰ دیکھ اور ان کا آپس میں رشتہ دیکھ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج علی المرتضیٰ کا نام لے کر اگر کوئی شخص باقی صحابہ پر تنقید کرتا ہو، خدا کی قسم وہ علی کا بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے تو علی ابو بکر کو آگے کھڑا کیا ہے کہ نبی نے فرمایا ابو بکر کی موجودگی میں کوئی مصلی امامت پر نہیں آئے گا، اس لیے علی کی بیوی فاطمہ کا جنازہ بھی ابو بکر پڑھائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا نا اور حضرت عمر کو جب قبر میں دفنایا جا رہا تھا تو ابن عباس کہتے ہیں ابن مسعود کہ میرے کندھے پر کسی نے پیچھے ہاتھ رکھا اور مجھے آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ عمر مجھے پتا تھا یہاں کوئی دفن ہوگا، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ نبی سے سنا میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر اس بات پر ایمان لائے، میں ابو بکر عمر نے یوں کیا، تو نبی اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ تو اس جگہ روزے میں جب نبی آئے اور نبی کے بعد ابو بکر کی قبر بنی، میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں اب عمر کی قبر بنے گی، یہ میرا اجتہاد آج صحیح نکلا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی المرتضیٰ بول رہے تھے۔ یہ محبت ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق دنیا سے جانے لگے تو جو ان کی مشورہ کمیٹی تھی ان کو بلایا اور ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں، اور اس پرچی پر میں نے ایک نام لکھا ہے، چھپائی ہوئی تھی پرچی، تو اگر وہ جو نام بھی ہو تم میں سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سب نے کہا ہمیں تو اعتراض نہیں ہوگا، اس کا بھی نام لکھیں، لیکن ایک شخص بولا کہ مجھے اعتراض ہوگا، اور یہ بولنے والے علی المرتضیٰ تھے، اور فرمایا ابو بکر صدیق اعتراض مجھے ہے، آپ کی اس پرچی پر اگر عمر کے نام کے علاوہ کسی کا نام ہوا تو علی کو اعتراض ہوگا۔ تو ابو بکر نے فرمایا علی تیری بصیرت پہ قربان جاؤں، ابو بکر نے بھی اس پرچی پہ نام عمر کا ہی لکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہر وقت نبی کو آپ کے نام کے
साथ उमर का नाम देते हुए देखा। अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर आए। इसलिए अबू बकर, अगर उमर के अलावा आपने खिलाफत के लिए इस पर्ची पे किसी का नाम लिखा हो तो अली एतराज करेगा। और हजरत उमर जो बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए गए थे, आपको पता होना चाहिए हजरत उमर ने पहले मशवरा दिया था। जब अबू उबैदा बिन जर्राह का खत आया कि ये अहले किताब हमें चाबियां नहीं देंगे, वो कहते हैं कि अपने अमीरुल मोमिनीन को भेजो, तो आपको आना पड़ेगा तो बैतुल मक़दस फतह होगा। तो हजरत उमर ने शूरा बुलाई, कहा कि क्या मशवरा में जाऊं या नहीं जाऊं? सब ने कहा नहीं, आप शुरू से मदीने में बैठकर सारी जंगों को कमान कर रहे हैं, यही बैठकर आपने जंगों को कमान करना है। लेकिन मुझे लगता है अली की नजर साबका किताबों पर भी बड़ी गहरी थी। वो समझते थे कि उमर के हाथ से बैतुल मक़दस फतह होना है। तो हजरत अली ने सिर्फ मशवरा दिया था, अमीरुल मोमिनीन आपको वहां जाना पड़ेगा और अल्लाह आपके हाथों से बैतुल मक़दस को फतह करके दिखाएगा। ये कौन